بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 50 سیکنڈز کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس نے نون لیگ کی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف سیاست کو بلکہ پوری پارٹی کو، ان کے بیانیے کو، سب کچھ اڑا کر رکھ دیا ہے، سب کچھ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی منزل یا تو جیل ہے یا پھر وہ لندن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور میاں نواز شریف کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری جانب جیل میں بیٹھا شخص عمران خان اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور ہم 3/4 میجورٹی سے جیتیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، 2/3 بھی نہیں، 3/4 میجورٹی سے جیتیں گے۔ اتنا کانفیڈنٹ ہے عمران خان، اتنے پرعزم ہے عمران خان۔ اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کو، نون لیگ کو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، اس بارے میں آج کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جن محبتوں کا اظہار آپ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کرتے رہیے گا۔ اچھا جی، ناظرین، جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے ہیں، نون لیگ کے خلاف جو نفرت اس وقت عوام میں بڑھ چکی ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ نون لیگ بطور پارٹی ختم ہو چکی، نون لیگ کی سیاست بڑھ گئی، نون لیگ کی پارٹی بڑھ گئی، نون لیگ کے جلسے بڑھ گئے، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، سب کچھ کچا چٹھا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ اب جو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، 50 سیکنڈز کی یہ ویڈیو ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نون لیگ کتنا خوف کا شکار ہے، نون لیگ کتنا جو ہے وہ ڈر کے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہ سب کو زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا گیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے بیہائنڈ دا کرٹن کتنی ڈیلز کی ہیں، اس کے باوجود کہ بند کمروں میں ان کے ساتھ کیا کیا وعدے، کیا کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اس کے باوجود کہ عمران خان کو کس طرح سے الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا، پی ٹی آئی کو کس طرح سے آؤٹ کیا گیا، بلہ کس طرح سے چھین لیا گیا، اس کے باوجود کتنے خوف کا شکار ہیں وہ اس ویڈیو میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف کی منزل یا تو جیل ہے یا وہ لندن جائیں گے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پہلے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس حوالے سے مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ ایک بات میں اپنی جماعت کے یہاں آنے والے لیڈروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے، خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے۔ اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے، وہ ان پچھلے 4 سالوں میں کچھ غلط راہ پہ چل پڑی ہے، ان کو لائن پہ لانا ہے، اور ان کے ووٹ اگر جماعت کو مل گئے تو کوئی اور طاقت نہیں ان کو ہرانے کا۔ جی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو ہے چکوال میں ایک کنونشن کی، ایک کارنر میٹنگ کی۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر موجود تھے، اور تقریر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نسل خراب ہو گئی ہے، نوجوان نسل کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں یہ نسل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے گھر پر دھیان دیں، اپنے گھر پر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ مطلب کہ نوجوان جو ہیں یہ عمران خان کے لیے نکلیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ووٹ ڈلوا لیے میاں نواز شریف کو، نون لیگ کو، تو پھر نون لیگ کو جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہاں پر اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ ڈلوا لیے نوجوانوں کے اور عمران خان کو ووٹ نہ دینے دیا، تو پھر نون لیگ جو ہے وہ جیت جائے گی۔ آپ اس سے خوف کا اندازہ لگائیں، آپ اس سے ڈر کا اندازہ لگائیں جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے، ان تمام تر لوگوں کے اندر موجود ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تو لے چکے ہیں، لیکن اب بھی انہیں یہ خوف ہے کہ ان کے گھر سے بھی پتہ نہیں انہیں کوئی ووٹ دے گا یا نہیں دے گا۔ گزشتہ 16 مہینے کی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی تھی، اور اس کے بعد سے اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، اور اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً کچھ 6 ماہ کا عرصہ، یہ 16/6/22 مہینے، ان 22 مہینوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی جتنی بڑی ہے شاید گزشتہ 22 سالوں میں نہیں بڑھی تھی۔ عمران خان نے شاید پی ٹی آئی کو اس مقام پر 22 سالوں میں نہیں پہنچایا تھا جتنا ان 22 مہینوں میں ان تمام تر لوگوں نے مل کے، ان مخالفین نے مل کر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ خود کیمپین کر رہے ہیں یہ عمران خان کی، جس طرح سے انتقامی کارروائیاں کی گئی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، غائب کر دیا گیا، بے بنیاد کیسز بنا دیے گئے،
پھر جب الیکشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ان سے نامینیشن پیپرز چھین لیے گئے, ٹکٹس چھین لی گئی, ان پر جو ہے جس طرح سے ظلم و تشدد کیا گیا, زبردستی لوگوں سے پارٹی چھڑوا دی گئی اور اب زبردستی دستبردار کیا جا رہا ہے. اس سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں یہ خوف ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکیں گے. لوگ اس وقت ریاکشنری ہو گئے ہیں, اس بات کا آئیڈیا انہیں بھی ہے کہ لوگ ریاکشن دیں گے, لوگ اپنے غصے کا اظہار کریں گے. میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کریں گے اور 8 فروری کو کریں گے, اور انہیں لگ پتہ جائے گا اس دن کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ان لوگوں کو دھچکا لگے گا, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میاں نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیں, اس نے بھاگ جانا ہے, دوبارہ سے اس نے لندن بھاگ جانا ہے. اور جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے 21 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی تھی, چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جاتے عوام میں, ریچ آؤٹ کرتے عوام کو, عوام میں جاتے, ان میں گھلتے ملتے, ان میں جا کے جو ہے وہ عوامی جلسے کرتے, تاکہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا نواز شریف کے بارے میں کہ لاڈلا بن کر واپس آ گئے ہیں, اس تاثر کو زائل کرنے میں کچھ مدد ملتی, لوگوں میں اعتماد بحال ہوتا. اور وہ جو ایک تاثر تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو نون لیگ کا ووٹر پھر سے فعال ہو جائے گا, اس میں کسی حد تک مدد ملتی. لیکن نہیں, یہ تو ڈرائنگ روم سے نہیں نکلے, ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے رہے, کیونکہ انہیں یقین دہانیاں کروا دی گئی تھی, کیونکہ ان کے ساتھ ڈیلز ہو چکی تھیں, اور انہی ڈیلز پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ باہر ہی نہیں نکلے. ایک جلسہ کیا حافظ آباد میں, منہ کی کھانا پڑی, اس کے بعد لیا کا جلسہ کینسل کر دیا انہوں نے, اسی وجہ سے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے, عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, لیا میں اب یہ جلسہ نہیں کر رہے. ڈیلیں ان سے جتنی مرضی کروا لیں, اور وہ بھی بند کمروں میں جو ہے وہ بیٹھ کر ڈیلیں ہو رہی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے, نوجوان نسل کی اس ویڈیو میں بات ہوئی نا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 18 سال سے لے کر 35 سال تک کے جو نوجوان ہیں 90%, ایک سروے ہوا ہے 90% جو ہے نوجوان ان کے اگینسٹ ہیں. اتنی نفرت ہے نون لیگ کے خلاف, اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد 35 سال سے لے کر 45 سال کے جو لوگ ہیں, جو کہ میچور لوگ ہیں, وہ بھی 50 سے 60% اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں, اور وہ نون لیگ کے اگینسٹ ہے. ایسی صورتحال میں اگر یہ دھونس سے, دھاندلی سے, گن پوائنٹ پر, خنجر کی نوک پر اگر یہ حکومت بنا بھی لیں گے تو اس حکومت کی کیا ویلیو ہوگی, وہ کتنی دیر چل پائے گی وہ حکومت. یہ جو چند فیصد لوگ باقی بچے ہیں جو کہ ان کی حمایت کر رہے ہیں, اگر اس طرح سے حکومت یہ بنا لیں گے تو پھر یہ بھی نہیں رہیں گے, ان کی پارٹی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, کوئی نام لیوا نہیں ان کا ہوگا. پھر یہ صورتحال ہوگی. اور اب تک جو سرویز سامنے آ رہے ہیں, وہ سرویز میں کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ان کے سرویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ دیکھیے گا اور خود اندازہ لگائیے گا کہ اس وقت PMLN کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور PTI اس وقت جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے. پہلا سروے یہ دیکھیے, یہ خلیج میگ کا سروے ہے. خلیج ٹائمز ایک بہت مشہور جریدہ ہے, اخبار ہے UAE کا, متحدہ عرب امارات کا, اور ان کا یہ ایک ویکلی میگزین ہے. انہوں نے یہ سروے کرایا ہے, اور سروے تھا کہ جی who will be your choice to vote on the 8th February elections. اس میں PMLN کو دیکھ لیں 2%, پاکستان پیپلز پارٹی 1%, JUI, جماعت اسلامی, MKM, TLP, یہ ساری جماعتیں مل کر 2%, اور انڈیپینڈنٹس 95%. بلہ نہیں تھا یہاں پر, تو انہوں نے انڈیپینڈنٹس لکھ دیا کہ آزاد امیدوار. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. 95%, 95%, یہ پاپولیرٹی ہے عمران خان کی اس وقت. ٹائمز میگزین یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ عمران خان کو تو روک سکتے ہیں, عمران خان کی پاپولیرٹی کو کیسے روکیں گے آپ. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ایک انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں, انٹرنیشنل جریدے ہیں, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک اور میں بڑا سروے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ دیکھیے ورلڈ ٹائمز کا یہ سروے ہے. انہوں نے پوچھا ان یور اوپینین who is the most popular political leader at this point in Pakistan's history. نواز شریف PMLN 2%, آصف علی زرداری پیپلز پارٹی 0%, کوئی ان کا جو ہے وہ ووٹ آیا ہی نہیں ہے. پھر عمران خان PTI 97%, اور ادرز 1%. 97%, PMLN 2%, یعنی کہ کوئی مقابل نہیں دور تک, بلکہ بہت دور تک. یہ صورتحال ہے اس وقت, اور پاکستان کی نوجوان نسل سے نون لیگ بھی خوف زدہ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر یہ PTI جو ہے بہت زیادہ مقبول ہے. ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں نوجوان, اور وہاں پر اپنی سپورٹ شو کر رہے ہیں. ویسے تو آپ ریاکشن دینے نہیں دیتے, ویسے تو رد عمل دینے نہیں دیتے. اگر کوئی PTI کا جھنڈا اٹھا کر نکلے, کوئی نعرہ لگا دے, اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, بے بنیاد کیس میں اس کو غائب کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے نا.
لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، سیاسی شعور آ گیا ہے۔ یہی عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے عوام کو سیاسی شعور دے دیا ہے، اور یہی ان کے مخالفین کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہی تکلیف ہے ان کو جو انہیں تنگ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان اتنا کانفیڈنٹ ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ الیکشن جیتے گا اور 3/4 میجورٹی سے جیتے گا، 3/4 میجورٹی سے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اتنا کانفیڈنس کیوں ہے، اور کیوں وہ جو ہے اب تک پرعزم ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے؟ ایک اہم پیغام عمران خان کا سامنے آیا ہے جیل سے، اڈیالہ جیل سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں فروری 8 آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے۔ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی۔ قوم کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخاب پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے۔ قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لایا گیا۔ اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میری قوم، خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ رائے عامہ کے تمام آزاد انداز تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی تاریخی اکثریت سے انتخاب کے اشارے دے رہے ہیں۔ چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور اور قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت یقینی بنائے۔ یہ ہے کانفیڈنس عمران خان کا، یعنی کہ قوم پر اتنا اعتماد ہے، خود پر اتنا اعتماد ہے، اپنی پارٹی پر، اپنے کینڈیڈیٹس پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ جیل میں بھی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیتیں گے، پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ اور یہ لوگ جن کے ساتھ تمام ڈیلز ہو گئی، جن کو تمام تر یقین دہانیاں کروا دی گئیں، وہ بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی اپنے گھر پر نظر رکھنا، کہیں بچے، کہیں نوجوان جا کر عمران خان کو ووٹ نہ دے آئیں ورنہ ہمارا ککھ نہیں رہنا۔ یہ صورتحال ہے۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد